اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمين یا رب العالمین. قرآن حکیم کے 15ویں پارے میں سے سورہ کہف کی 2 آیات، سورہ کہف کی آیت نمبر 45 اور 46 کی تلاوت کی گئی ہے. انہی کا مطالعہ آج مختصراً پیش کرنا مقصود ہے اپنی اور آپ کی یاد دہانی کے لیے. سورۃ الکہف کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جمعے کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تلاوت کی ہمیں تلقین فرمائی ہے. جمعے کا دن مسلمانوں کی ہفتہ وار عید ہے، حدیث شریف کے مطابق طبرانی کی روایت ہے، اور جمعے کے دن اہتمام ہونا چاہیے. یہ الگ بحث ہے کہ یہ ورکنگ ڈے ہے، وہ ایک بحث اپنی جگہ پر، لیکن جمعے کا اہتمام ہونا چاہیے. اول وقت میں آنا، اسی طرح غسل کر کے بندہ آئے، مردوں کے لیے ہے کہ خوشبو کا اہتمام کر کے آئیں، اسی طرح جو صاف ستھرا لباس میسر ہو بندہ وہ پہن کر آئے. اسی طرح جمعے کے دن جمعے کی حاضری کے ساتھ ساتھ اور اعمال بھی بتائے گئے جن میں درود شریف کی کثرت بھی شامل ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اسی طرح 2 ساعتوں کا ذکر ملتا ہے کہ جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایک تو جب امام ممبر پر آ جائے اس وقت سے لے کر نماز کے مکمل ہونے تک، اب یہ تو بڑا مختصر وقت ہوتا ہے. اور دوسرا وقت ہے نماز عصر کے بعد، کہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد بھی دعا قبول ہوتی، برکت والا وقت ہے. اسی طرح اعمال جمعہ میں یہ بات بھی شامل ہے، وہ فجر کی نماز میں ہے. فجر کے فرض جو 2 رکعت ہیں ان میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ کی تلاوت کا اہتمام فرماتے، جس میں آیت سجدہ بھی ہے، اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر کی تلاوت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. تو جہاں ائمہ کے لیے ممکن ہوتا ہے اس کا اہتمام ہوتا ہے. بہرحال وہ 5 رکوع بن جاتے ہیں، تو کچھ مقامات پر ایک مرتبہ سورہ سجدہ تلاوت کر لی جاتی ہے 2 رکعت میں، کچھ مقامات اور دوسرے جمعے سورہ دہر کی تلاوت کر لی جاتی ہے. بہرحال کچھ تو ہو. تو جمعے کے دن فجر کی نماز میں یہ بھی معمول تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا کہ پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ دہر کی آپ تلاوت فرماتے. اس سے معلوم ہوا کہ جمعے کا خاص اہتمام ہونا چاہیے. نہ صرف کہ اس کو عید قرار دیا گیا، اس کی حاضری کی برکتیں بیان کی گئیں، اس کی تیاری کی تلقین کی گئی، بلکہ اس کے اعمال کا بھی ذکر ہے، خاص کچھ اعمال کا ذکر ہے. بہرحال انہی اعمال میں جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کا بھی معمول نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہے. اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو اس کا اہتمام کرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا. اب دجال کا فتنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے برپا ہونے تک کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں. یہ اتنا بڑا فتنہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اپنی دعاؤں میں، فرض نماز کے بعد کی دعاؤں میں اس کا اہتمام فرماتے. یہ جملہ بلکہ یہ دعا کے الفاظ موجود ہیں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اور اللہ میں المسیح الدجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. تو دجال کے فتنے سے اللہ کے نبی نے بھی پناہ مانگی، ہر نبی نے پناہ مانگی، اپنی امت کو تنبیہ فرمائی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں بھی تنبیہ فرمائی. بہرحال جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت، شب جمعہ جو ہم جمعرات کی رات جسے کہتے ہیں وہ شب جمعہ ہے نا، یعنی گزشتہ مغرب کے بعد سے جو رات شروع ہو گئی اس وقت سے لے کر آج جمعے کا دن ہے مغرب سے پہلے تک، یہ شب میں ہو یا دن میں ہو، رات میں ہو یا دن میں ہو، جمعے کی شب یا دن میں سورہ کہف کی تلاوت اللہ کے نبی علیہ السلام نے تلقین فرمائی. مکمل تلاوت کرے آدمی 1.25 پارہ بنتا ہے. ہمارے تو پتہ نہیں کتنے گھنٹے کہاں لگ جاتے ہیں، سب کو ہی معلوم ہے نا، کچھ کہنے کی ضرورت تو نہیں. اور دجال کے فتنے سے بچنا ہو تو اللہ کے رسول کی تعلیم ہے، تو بندہ مومن اس کا اہتمام کرے. ہاں کبھی کچھ کوتاہی کا معاملہ ہو جاتا ہے یا وقت کی کمی ہوتی ہے، بھول جاتے ہیں، تو کم از کم 10 آیات کی تلاوت تو بندہ کر لے. ابتدائی 10 آیات کی تلاوت کر لے، آخری 10 آیات کی تلاوت کر لے، تو 10 آیات کی تلاوت
اور 10 کے حفظ کیے جانے کا ذکر بھی احادیث میں ملتا ہے کہ جو اس کا اہتمام کرے اور اس کو حفظ کر لے 10 آیات کو، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، چاہے دجال سامنے آ جائے اس کے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ اس قدر قیمتی صورت ہے۔ باقی اس کے مضامین ہیں جن میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے، باغ والے شخص کا قصہ ہے، اسی طرح ذوالقرنین بادشاہ کا ذکر ہے، اور جو ماسٹر پیس ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر کا واقعہ، جس میں سے کچھ پردے اللہ ہٹا کر ہمیں دکھاتا ہے کہ تم ظاہر میں جو کچھ دیکھتے ہو وہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو ظاہر پرستی میں مبتلا ہو جانا یہی دجال کے فتنے کا ایک اثر ہے کہ دجل دھوکے میں بندہ مبتلا ہو جائے، یہ ظاہری طور پر نظر آنے والی دنیا ہی کو بندہ سب کچھ سمجھ لے، اور اس کے بعد جو اصل اور آخرت کی زندگی بندہ اس کو فراموش کر دے۔ یہی مٹیریلزم ہے، یہی مادہ پرستی کا فتنہ ہے۔ بہرحال اس حوالے سے ہمارے ہاں دروس میں سورۃ الکہف کے درس کے ذیل میں ماہ رمضان میں دورہ ترجمہ قرآن کے دوران میں پورے قرآن حکیم کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے، اس کے دوران میں بھی، اور اسی طرح استاد محترم بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دروس بڑے معروف ہیں اس حوالے سے، دجالی فتنے کے حوالے سے، اور سائنس اور کلیسا کا تصادم، اور سورۃ الکہف کے مضامین کا ایک حاصل، یا دنیا کی حقیقت، یا متاع الغرور، ان موضوعات کے حوالے سے ان کے بڑے قیمتی خطابات ہیں۔ اس موضوع کو زیر گفتگو لانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام کیا چاہ رہے ہیں؟ ہر جمعے یہ ہمارے سامنے رہے معاملہ، تلاوت بھی کریں، ترجمہ بھی پڑھ لیں، کچھ تشریح بھی پڑھ لیں، سن لیں، تو وہ مضامین ذہن میں رہیں گے، تو دجل سے، فریب سے، دھوکے سے انشاءاللہ تعالی ہم بچ سکیں گے۔ یہ تو تمہید ہے سورہ کہف کے بیان کے تعلق سے۔ آج اس کی 2 آیات کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 45 اور 46۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال کو بیان فرمائیے، كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، جیسے کہ پانی ہم نے اسے برسایا، نازل کیا آسمان سے، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، تو اس کے نتیجے میں جو نباتات ہیں، جو فصل ہے، وہ ملا جلا سبزہ ابھر کر سامنے آ گیا، اگ گیا، فَأَصْبَحَ شِيمًا، پھر وہ چورا چورا ہو گیا، تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، کہ ہوائیں اسے اڑاتی پھرتی ہیں، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر بات پر کل کا کل اختیار رکھنے والا ہے۔ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، مال اور بیٹے یا مال اور اولاد تو دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اور باقی رہنے والی نیکیاں یہ بہتر ہیں آپ کے رب کے نزدیک ثواب کی امید لگانے، ثواب کے اعتبار سے، وخیر املا، اور عمل امید رکھنے کے اعتبار سے، توقعات رکھنے کے اعتبار سے کیا بہتر ہے؟ باقی رہنے والی نیکیاں۔ یہ تو ترجمہ ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 45 اور 46 کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ مضمون واضح، نیا مضمون تو نہیں ہے، کوئی نیا موضوع تو نہیں ہے، دنیا کی حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے، میری اور آپ کی اوقات کو بیان کیا جا رہا ہے، ذرا جملہ تلخ لگتا ہے، آپ کی میری اوقات کو بیان کیا جا رہا ہے، اس دنیاوی زندگی کو بیان کیا جا رہا ہے، یہ عارضی ہے، فانی ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جن چکروں میں پڑھ کر آدمی اپنی عاقبت کو، آخرت کو برباد کر لیتا ہے، ان کے بارے میں متنبع کیا جا رہا ہے، وارننگ دی جا رہی ہے۔ کیا تمہارا اصل سرمایہ ہے؟ کیا اصل کام آنے والی شے ہے؟ کیا تمہارے ساتھ جانے والی پونجی ہے کل کے لیے؟ وہ ہے جس کا ذکر اس مقام پر آ رہا ہے، اور یہ وہ موضوع ہے جو تقریباً قرآن حکیم کی ہر صفحے پر ملے گا۔ ہر نماز کی حرکت میں سورۃ الفاتحہ ہے تو مالک یوم الدین کے الفاظ میں مل جائے گا۔ 1/3 قرآن حکیم آخرت کے بیان پر مشتمل ہے کم و بیش، تو ہر دوسرے صفحے پر کم و بیش، تقریباً ہر صفحے پر کہیں نہ کہیں کسی انداز سے آخرت کا ذکر ملے گا، اور یہی وہ نقطہ ہے، یعنی آخرت کا عقیدہ، کل کا یقین، موت کا یقین، موت کے بعد کی زندگی کا یقین، اور آج محنت اس بات کے لیے کہ کل کی تیاری ہو جائے۔ جتنا یہ یقین ہوگا میں اور آپ سیدھے رہیں گے، ہم ٹیڑھے ہوتے ہیں، دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، قاتل بن جاتے ہیں لوگ، ڈاکو بن جاتے ہیں لوگ، چور بن جاتے ہیں لوگ، پوری قوم کا سودا کر لیتے ہیں، ماں باپ پر ظلم و ستم کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، جائیدادوں پر قبضے کرتے ہیں، پوری قوم کو بیچ کھاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اور لاشیں گروا دیتے ہیں۔ یہ کب ہوتی ہے حرکتیں؟ جب بندہ اپنی اوقات کو بھول جائے اور اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھے۔ نہیں، ہم بندے ہیں،
بندے بن کر رہیں، اس موضوع کو اللہ تعالیٰ بار بار ہمارے سامنے بیان فرماتا ہے۔ اس تمہید اور ترجمے کے بعد اب آئیے ان آیات کا کچھ تشریح کا پہلو بھی سمجھ لیں۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دنیاوی زندگی کی مثال کو بیان کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے اور وہ خوب جانتا ہے کہ ہمیں یعنی مجھے اور آپ کو مخلوق کو کس کس انداز سے سمجھانا ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں مثالیں بھی بیان فرماتا ہے۔ اللہ قرآن حکیم میں تمثیلات جنہیں انگلش میں پیرابلز کہا جاتا ہے وہ بھی بیان فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کے واقعات کا ذکر بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قوموں کے واقعات کو بھی بیان فرماتا ہے۔ واقعات کے ذریعے، تمثیلات یا پیرابلز کے ذریعے یا مثالوں کے ذریعے باتوں کو سمجھنا آسان ہوتا ہے، اور جب مثال دی جاتی ہے تو کچھ حقائق کو سمجھانے کے لیے البتہ جس حقیقت کو سمجھانا مقصود ہے اور جو مثال بیان کی جا رہی ہے اس میں کچھ نہ کچھ مشترک پہلو ہوا کرتا ہے، وہ بھی ذکر آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو فرمایا کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ان کے لیے دنیاوی زندگی کی مثال کو بیان کیجئے۔ بلکہ ایک اور بات بھی ذہن نشین ہو جائے، نبی مکرم علیہ السلام معلم انسانیت ہے نا، آپ نے فرمایا کہ بعثت معلما، معاف کیجئے گا، آپ نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی واقعات بیان فرما کر اور مثالیں بیان فرما کر، تمثیلات عطا فرما کر، پیرابلز، ایون نقشے بنا کر زمین پر اللہ کے رسول نے بھی باتوں کو سمجھایا ہے۔ تو رسول اللہ کی جو ٹیچنگ میتھڈالوجیز ہیں، یعنی رسول اللہ علیہ السلام کا جو طریقہ تدریس ہے اس میں بھی، اور قرآن حکیم کے بھی طریقہ تعلیم کہہ لیں، طریقہ تدریس کہہ لیں، ان میں ہمیں اور آپ کو مثالوں کا ذکر ملتا ہے۔ اب آئیے کون سی مثال یہاں پر ہے؟ فرمایا کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور آپ ان کے لیے دنیاوی زندگی کی مثال کو بیان فرمائیے۔ كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، جیسے ہم نے آسمان سے پانی کو نازل فرمایا، مراد بارش برسائی۔ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، تو اس کے ذریعے سے زمین کا جو سبزہ ہے وہ ملا جلا اگ آیا۔ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، پھر وہ چورا چورا ہو گیا۔ تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، اب ہوائیں اس کو اڑاتے پھرتی ہیں۔ یہ تو ہمارے مشاہدات کی بات ہے نا، زمین خشک ہوتی ہے، اللہ آسمان سے بارش برسا دیتا ہے، اور زمین کے اندر رویدگی یا فصل کو اگانے کی صلاحیت تھی وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے، جی کوپل پھٹتی ہے، پودے بنتے ہیں، فصل اگتی ہے اور لہلہاتی نظر آتی ہے۔ سورہ الحدید میں ذکر آتا ہے کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، بارش کے برسنے کی مثال وہاں بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے انسانی زندگی کے لیے، کہ جب بارش برستی ہے تو نباتات اگ آتی ہیں، فصل لہلہانا شروع ہو جاتی ہے، وہ اپنے جوبن پر آ جاتی ہے، کسان بڑا خوش ہوتا ہے، میری محنت جو ہے کامیاب ہو گئی۔ اسی طرح کی مثال یہاں پر دی جا رہی ہے کہ بارش ہم نے آسمان سے برسائی، فصل اگ آئی، اور پھر وقت آتا ہے کہ وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، زرد پڑتی ہے، چورا چورا ہو جاتی ہے، اور پھر ہوائیں اس کو اڑاتی پھرتی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ یہ مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کی زندگی کے لیے بیان فرما رہا ہے۔ جیسے بارش کے پانی کی قطروں سے اس فصل کے اگنے کا عمل شروع ہوتا ہے، انسانی تخلیق کا آغاز بھی ایک قطرے سے ہی ہوتا ہے، قطرے کے معمولی جز سے، اور وہ کیسا قطرہ ہم سب کو معلوم ہے، وجود سے خارج ہو جائے تو جسم ناپاک ہے۔ اس قطرے کے معمولی جز سے اس حضرت انسان کو اللہ نے کھڑا کیا۔ ہاں، ہمارا اصل یہ ہمارا خاکی وجود نہیں، ہمارا اصل ہماری روح ہے، اس روح سے ہم انسان واقعتاً بنائے گئے، ورنہ یہ جسم مٹی کا بنا ہوا تو جانوروں کے پاس بھی موجود ہے۔ شرف انسانیت، انسان کا شرف، اس کی تکریم، اس کا اکرام، اس کا اعزاز، یہ مٹی کے وجود کی بنیاد پر نہیں، وہ روح کی بنیاد پر ہے۔ تو روح پھونکی جاتی ہے، اور بہرحال وہ ماں کے بطن میں کچھ مراحل سے بچہ گزرتا ہے، 8-9 مہینے ماں کے بطن سے باہر آتا ہے، چھوٹا سا پیارا سا بچہ، پھر ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ پورا اس کو جوان بنا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو جیسے تم لہلاتی فصل کو دیکھتے ہو، اپنی زندگی کو بھی دیکھ لو، لیکن کیا یہ لہلاتی فصل ہمیشہ کے لیے ہے؟ نہیں، تو تمہاری زندگی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، فصل کو لہلہاتا دیکھتے ہو تو تمہارا دل بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا رشک، بلکہ تمہیں بڑا کبھی زعم بھی آ جاتا ہے، گھمنڈ بھی آ جاتا ہے، میری فصل ہے، اتنا بڑا رقبہ میرے پاس ہے، اتنا ایکسپورٹ ہوگا تو اتنا کروڑوں میں کبھی یہ بھی اندر آ جاتا ہے۔
لیکن کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ فصل ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، چورا چورا ہو جاتی ہے، ہاتھ پلے کچھ نہیں پڑتا۔ یہی انسانی زندگی ہے۔ جوانی کے جوبن پر آ کر پہاڑوں سے ٹکرانے کا حوصلہ، گئے وقتوں کا پرانا محاورہ، ہم سے ہے زمانہ، زمانے سے ہم نہیں۔ ہاں، ہم زمانے کو جو ہے وہ رخ بتائیں گے، ہم زمانے کو لیڈ کریں گے۔ آتے ہیں نعرے زبانوں پر، یہ دعوے اور کلیمز نہ جانے کیا کچھ، اور ایک وقت آتا ہے اگر پورا سائیکل مکمل ہو، بڑھاپے کو بھی بندہ پہنچ جائے تو دو افراد کے سہارے کے بغیر بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اپنی بیسک نیڈس، بنیادی حاجات کو پورا کرنے کے لیے بھی وہ بیچارہ کسی اٹینڈنٹ کا محتاج ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اللہ دکھا رہا ہے تمہارے اپنے وجود پر تمہارے اختیار نہیں۔ مجھے معاف کیجئے گا، پہلا سفید بال جب کسی کا آتا ہے تو اچھا نہیں لگتا، کیا خیال ہے؟ پہلی جھری اگر گال پر آئے تو اچھی نہیں لگتی، کسے پسند ہے؟ بٹ ہوتا ہے۔ اللہ دکھا رہے تو اپنے وجود پر تیرے اختیار نہیں ہے، اختیار صرف عمل کا اللہ تعالیٰ نے دیا، جس کی بنیاد پر ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہیں۔ بہرحال لہراتی فصل تمہیں بڑی اچھی لگتی ہے، تم کسی زعم اور گھمنڈ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہو، اپنے آپ کو بھی کچھ سمجھ لیتے ہو، جوانی کے جوبن پر آ کر 4 پیسے جیب میں آ گئے، کوئی کرسی تمہیں مل گئی، تھوڑے اختیار تمہیں مل گیا، تمہاری PR تھوڑی ہو گئی، تمہارے ہائی اپس کے ساتھ تعلقات ہو گئے، تم اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھے۔ جان رکھو یہ فصل بھی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اور تم بھی مر جاؤ گے، تم بھی مٹی ہو جاؤ گی، تم بھی ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، تم بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہو۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہ فصل عارضی ہے، تم بھی عارضی ہو، تمہاری زندگی بھی عارضی ہے، تم نے بالآخر ختم ہو جانا ہے۔ بڑی پیاری بات مفسرین نے لکھی، اللہ نے پانی، بارش کی مثال دی نا، تو پانی اور انسانی زندگی اس حوالے سے کچھ قدرے مشترک ہے۔ کیا مطلب؟ سبحان اللہ، پانی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہاتا ہے، قرآن حکیم ایک جگہ فرماتا ہے ان ڈیو میجر، اللہ تعالیٰ ایک خاص مقدار کے مطابق۔ اگر اللہ زیادہ برسا دے تو لیول بدل جائے گا، یا ریشو بدل جائے گا، یہ زمین برقرار نہیں رہ سکے گی۔ اسی طرح تم دنیا میں رہو بقدر ضرورت۔ اگر دنیا میں تم زیادہ اندر جانے کی کوشش کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ مثلا ایک باغ کو پانی دینا ہے تو بقدر ضرورت دیا جائے گا، تبھی فصل اگے گی یا چمن سجے گا۔ اگر بے تحاشا پانی بہاتے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ سارا برباد ہو جائے گا، سیلاب آ جائے سب برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی زندگی ہے، ضرورت ہے تمہاری، لیکن ضرورت سمجھنا اور ضرورت کی حد تک رہنا، زیادہ اس دنیا کو اپنے اوپر طاری کرو گے تو تم بھی سیلاب کی تباہی کی طرح برباد ہو جاؤ گے۔ تو پانی کی مثال اس مقام پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی بڑی قیمتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے پانی بھی ڈیو میجر میں عطا کیا ہے، بقدر ضرورت تناسب کے ساتھ عطا کیا۔ اگر تم زیادہ استعمال کرو گے اس دنیا کو، مراد دنیا کی زندگی مثال اس کی دی جا رہی ہے، اس دنیا میں زیادہ اگر ڈوبنے کی کوشش کرو گے یہ دنیا تمہیں ہلاک کر ڈالے گی، یہ دنیا تمہیں برباد کر ڈالے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ حقیقت مختلف پیرایوں میں اور مختلف انداز سے جہاں بجا قرآن حکیم میں ذکر فرماتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کا یقین عطا فرما دے۔ آگے فرمائے کہ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر بات پر پورے کا پورا اختیار رکھنے والا ہے۔ ہاں، دنیا کی فصل وہ چورا چورا ہو گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی، مٹی مٹی ہو گئی، ہوائیں اس کو اڑاتی پھرتی ادھر سے ادھر، ختم ہو گیا معاملہ۔ تمہارا معاملہ ختم ہو جانے والا نہیں ہے، اسی مٹی سے تمہیں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی مٹی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ کھڑا کر دیں گے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو عتیق قرار پائے، جن کے بارے میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک مرتبہ تشریف لائے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس کو جہنم سے آزاد شدہ شخص دیکھنا ہو، جس کو جہنم سے آزاد شدہ شخص دیکھنا ہو وہ ابو بکر کو دیکھ لے رضی اللہ عنہ۔ عتیق اس نسبت سے ان کا لقب ہے۔ تو ہمارے اساتذہ تو فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر پر لازم تھا یہ یقین رکھنا کہ وہ جہنم سے آزاد کر دیے جائیں گے، بلکہ کر دیے گئے ہیں۔ اور ان کا خوف آخرت کا عالم کیا ہے؟ جنہیں گارنٹی محمد مصطفیٰ نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں عشرہ مبشرہ میں حضور نے شامل کیا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو عتیق قرار دے رہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تو ایمان کا حصہ تھا کہ مانے کہ وہ جہنم سے آزاد ہے۔ اور ان کا عالم کیا ہے؟ کاش میں چڑیا ہوتا
جو مر جاتی ہے، مٹی میں کھپ جاتی ہے، اس کی دوبارہ زندگی ہے، دوبارہ حساب کتاب، اس کے حساب کتاب کا معاملہ نہیں۔ کاش میں ایک تنکا ہوتا، ایک تنکا، ایک پتا ہوتا جو جب چورا چورا ہو جاتا تو زمین کا حصہ بن جاتا اور اس کو دوبارہ زندگی نہ ملتی، اس کا حساب کتاب نہ ہوتا۔ جنہیں جنت کی بشارت محمد مصطفیٰ دے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا آخرت کا عقیدہ یہ اتنا پختہ، ان کی فکر آخرت کا عالم یہ ہے۔ اور ان کی صاحبزادی کا ذکر کسی ایک جمعے میں پہلے بھی میں نے کیا تھا، جب اللہ کے رسول کے سامنے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روئی ہیں تو اللہ کے رسول نے پوچھا عائشہ کیا ہوا؟ تو عرض کرتی ہے مجھے جہنم کی آگ کے خوف نے رلا دیا۔ یہ صدیق کے گھرانے کی کیفیت ہے۔ ہاں وہ زوجہ رسول بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری ماں بھی ہیں مگر صدیق کی بیٹی بھی ہیں۔ کیا عالم ہے اس گھرانے کا؟ جنہیں جنت کی بشارتیں ملی ہیں ان کا فکر آخرت کا عالم یہ ہے۔ ہم کیا ہیں؟ ہم سب کو معلوم ہے، اور ہم سب سے زیادہ ہمارے رب کو معلوم ہے۔ ہماری تنہائی کیسی ہے؟ اس تنہائی میں اللہ کے سامنے رونا کبھی آتا ہے؟ موت کی فکر ہے؟ کتنے جنازے پڑھ گئے ہیں، پڑھ چکے ہیں، پڑھا چکے ہیں، کتنے لوگوں کو دفن کر چکے ہیں یا تدفین میں شرکت کر چکے ہیں، کتنے لوگوں کے انتقال پر ان کی گھر والوں کے ساتھ جا کر ہم تعزیت کر چکے ہیں۔ سامنے کی بات ہے، اس کو سمجھانے کے لیے کسی راکٹ سائنس کی ضرورت تو نہیں ہے نا۔ اور قبرستان میں قبریں بچوں کی بھی ہوتی ہیں، صرف 60-70 سال والوں کی نہیں ہوتی، جوانوں کے بھی جنازے ہم نے پڑھے اور پڑھائے، آپ نے بھی پڑھے ہوں گے، پڑھائے ہوں گے، بچوں کے بھی اور بوڑھوں کے بھی۔ ہمارا فکر آخرت کا، جن کو جنت کی بشارتیں ملی ان کا عالم تو یہ ہے۔ ہمارا عالم کیا ہے یہ مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے تو دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ یہ زینت کا لفظ اس صورت میں 30 مرتبہ آ رہا ہے۔ آیت نمبر 7 میں آتا ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ زمین پہ جو کچھ بھی ہم نے زینت دی ہے اس کو، نو ڈاؤٹ اٹریکشن ہے، مگر کس لیے؟ لنبلوہم، اللہ تعالیٰ فرماتے تاکہ ہم ان کا امتحان لیں، ایہم احسن عملا، ان میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ اکثر نہیں فرمایا، احسن فرمایا، ان میں سے بہترین عمل کرنے والا کون۔ پہلی بات یہ دنیا کی زینت، یہ جو گھر گھر ہستی کے معاملات چل رہے نظام چلانے کے لیے، مال بیٹے ضرورت بھی ہے نا، گھر گھر ہستی کا مال چلانے کے لیے، ساری اکنامک ایکٹیویٹی چلانے کے لیے، کاروبار چلانے کے لیے، یہ سارے معاملات کے لیے مال ضروری ہے، اولاد ضروری ہے، گھروں کا وجود میں آنا ضروری ہے، بالکل ٹھیک ہے، مگر یہ ہے سارا زینت کا معاملہ، اور یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ عارضی معاملہ ہے۔ اور اسی طرح سورہ کہف کی آیت نمبر 28 میں مخاطبت حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سنائے مشرکین کو گیا ہے ترید زینت الحیات الدنیا، کیا آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں؟ یہ حضور علیہ السلام سے مخاطبت فرما کر دوسروں کو سمجھایا گیا۔ اب تیسری مرتبہ یہ لفظ اس سورہ مبارکہ میں سورہ کہف میں آیت نمبر 46 میں آ رہا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ ایک حد تک تو ٹھیک ہے معاملہ، جیسے کہ میں نے عرض کیا یہ زمین اللہ نے بنائی، اس میں وسائل اللہ نے رکھے، انسانی زندگی کو موضوع بنایا، یہاں پر فیزیبل حالات اللہ نے عطا فرمائے، بالکل ٹھیک ہے، بندہ نکاح بھی کرے گا، اس کی اولاد بھی ہوگی، اکنامک ایکٹیویٹی بھی کرے گا، بالکل ٹھیک ہے۔ جائز طریقے پر معاش کی محنت کرنا، اپنے گھر والوں کی کفالت کرنا، یہ ذمہ داری دینی اعتبار سے بھی بنتی، کوئی حرج کی بات نہیں، اس کو ایک فریضے کے طور پر بندہ ادا کرے گا، اللہ کے اس کے رسول کی تعلیم کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم اجر بھی پائے گا۔ لیکن بس یہ دنیا کی زینت ہے، یہ دنیا کا معاملہ چلانے کے لیے ہے، جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، دل لگانے کا معاملہ نہیں ہے، یہ زینت کا معاملہ ہے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، اسی مال کے پیچھے بندہ دیوانہ ہو کر، اسی مال کی محبت کا بت بنا کر، اس مال کے بت کی سیوا میں لگ کر، اس مال کے ہی چکر میں حرام خوریوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ جیسے کہ تمہید میں ذکر کر دیا گیا، وہ سود خوری ہو، بے حیائی ہو، وہ چوری ہو، وہ ڈاکہ ہو، وہ قتل و غارت گری ہو، وہ لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ ہو، وراثت کا مال ہڑپ کر جانا ہو، وہ پوری قوم کو ہڑپ کر جانا ہو، قوم کو بے وقوف بنا کر اپنی تجوریاں اور اپنے ایسٹس کو بڑھانے کی بات، یہ کب ہوتا ہے؟ جب اس مال کا بت بنا کر اس کی عبادت کی جائے۔ جی حدیث بخاری شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیس عبد الدینار وعبد الدرہم، ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ اور دینار کا بندہ، ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ
اور دینار کا بندہ. کیا مطلب؟ بندہ تو اللہ کا بننا تھا، اللہ کی بندگی چھوڑ کر مال کی بندگی میں لگائے، دن رات اسی مال کے پیچھے دیوانہ، حلال حرام کی بھی تمیز نہیں، اللہ کے فرائض جو اس نے عائد کیے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات جو انہوں نے عائد کی ان کی کوئی فکر نہیں، حرام سے بچنے کی کوئی فکر نہیں، حلال حرام کی تمیز ختم، اسی مال کے چکر میں لگا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ اسی سورہ کہف کے آخر میں بتایا گیا سب سے اکثرین اعمالا، سب سے زیادہ اعمال کے اعتبار سے خسارے میں کون لوگ ہیں؟ دنیا ہی کے چکر میں لگے رہے، دنیا ہی بنانے کے چکر میں رہے اور آخرت کو جنہوں نے فراموش کر دی. اسی طرح اولاد کے پیچھے بعض لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں. 2-2 کروڑ بھی ایک بیٹے کے لیے چھوڑنا لوگوں کے لیے کم لگتا ہے. میں تو ایسے لوگوں کو جانتا ہوں منہ بولا بیٹا ہے، لے پالک بیٹا ہے، فکر یہ کہ 10 کروڑ بھی میرے خیال سے کم ہوں گے، میں اگر مر گیا تو اس کا کیا ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. لکھا کسی نے بڑا تلخ جملہ، لیکن ہے خطرناک، لیکن ہے جو ہے وہ بیان کیے جانے والا سمجھانے کے لیے. آج کل بچوں کو کیا سمجھ کر پالا جا رہا ہے؟ خدا سمجھ کر. معاذ اللہ. کیا مطلب؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہر بات کس کی ماننی ہے؟ اللہ کی ماننی ہے. یا اولاد کی جائز ناجائز ہر بات ماننے کے چکر میں لوگ لگ گئے؟ اولاد کی جائز ناجائز پوری کرنے کے چکر میں حرام حلال حرام کی تمیزیں ختم، اور ناجائز تو پوری ویسے بھی نہیں کرنی، اور ان کی دنیا بنانے کے چکر میں اپنی عاقبت کو برباد کر رہے ہیں. اللہ کے رسول فرما رہے بڑا ہی نادان ہے وہ شخص کہ جو دوسروں کی دنیا بنانے کی فکر میں اپنی آخرت کو برباد کر لے. اور نہ جی اللہ کی ہر بات ماننی، اولاد کی نہیں. اولاد اللہ کی نعمت ہے اور اس کی قدر کرے، اس کی فکر کرے، اس کی تربیت کرے، اس کی جائز و حاجات پوری کرے، روٹی کپڑا مکان تعلیم صحت نو پرابلم، مگر حلال ذریعے سے، اور اس قیمت پر نہیں کہ ان کے چکر میں پڑ کر آخرت کو برباد کر دیں اپنی. اس چکر میں نہیں کہ ان کی ہر بات کو پورا کرنے کے چکر میں اللہ کے دین کے فرائض کو پامال کر دیں، حلال حرام کی تمیز کو بھول جائیں، دین کے فرائض کو ادا کرنے میں کمی کوتاہی کر جائیں. اس قیمت پر نہیں. جو اللہ نے توفیق دی اس کے مطابق ہوگا. جائز امور جائز ذرائع سے پورا کرے، کوئی حرج نہیں، بٹ ناٹ اس کاسٹ پر کہ ہم اللہ کے فرائض کو جو سے ہم پر عائد کیے. اور فرائض صرف نماز جمعے کی 2 رکعت تک محدود نہیں ہے، فرائض صرف 5 وقتہ نماز تک محدود نہیں، فرائض تو رزق حلال کمانے تک بھی لوگوں کو یاد ہے. ارے اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرنا بھی فرض ہے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالنا فرض ہے. یہ آج بھول گئی یہ قوم، اور کوئی لمٹ نہیں آ رہی اس کی، نہ شادی بیاہ کے خرچوں کی، نہ بچوں کی تعلیم کے اعتبار سے، نہ ان کو سیٹل، کوئی لمٹ ہی نہیں اس کی. میں نے عرض کیا لے پالک بیٹا ایک بندہ چھوڑے جا رہا ہے دنیا میں، لے پالک منہ بولا، وراثت میں بھی حصہ نہیں، وصیت کر سکتا ہے بندہ ٹھیک ہے غیر وارث کے لیے، کہہ رہے 10 کروڑ، بلکہ 10 نہیں 25 کروڑ روپے بھی کم پڑ رہے ہیں ان کو. انا للہ و انا الیہ راجعون. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہے. یہ یہاں کا نظام چلانے کی حد تک معاملات ٹھیک ہے. ہاں اللہ کے ہاں جس رشتے کی قدر ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے. بیٹا تو نوح علیہ السلام کا بھی تھا نا، 4 میں سے ایک بیٹا جو نافرمانی پر تھا. عرض کرتے اللہ انہو من اہلی، اللہ وہ میرے گھر والوں میں سے. رب کہتے لیس من اہلک، نہیں ہے تمہارے گھر والوں میں سے. انہو عمل غیر صالح، اے نوح اس کا عمل ٹھیک نہیں. اگر ایمان پر نہیں، پیغمبر کی تعلیم پر نہیں ہے تو چاہے خونی رشتہ ہے بیٹے کا، اللہ کہتا ہے تمہارے اہل تمہارے گھر والوں میں سے نہیں. یاد رکھیے گا اللہ کے ہاں یہ محض خونی رشتوں کی کوئی وقعت، کوئی قدر، کوئی ویلیو نہیں. اللہ کے اگر کسی رشتے کی قدر ہے وہ ایمان کے رشتے کی. ہم اللہ کا شکر کریں مسلمان ہیں، اللہ نے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا، شکر کرے اللہ کا. البتہ اس پر کفایت نہ کرے، اس پر قانے نہ ہو جائیں، اس پر قناعت نہ کریں. اب شعوری ایمان کی محنت گھر میں، حقیقی ایمان کی محنت گھر میں، اللہ کے دین سے جڑنے والی محنت، وہ ایمان جو دل میں تو عمل اس کا ثبوت پیش کرے. بندہ 24 گھنٹے رب کا بندہ نظر آئے، 24 گھنٹے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا امتی نظر آئے، اس ایمان کی محنت جو نتائج پھر اعمال میں نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اچھا جی، تو یہ مال اولاد تو دنیا کی زینت ٹھہرے، یہ دل لگانے والی بات تو نہیں ہے. سب کو چھوڑ کر جانا ہے. بہت زیادہ ہم ٹچی ہیں ان معاملات کے اندر، بہت زیادہ ہم پریشان ہیں ان معاملات کے اندر. وہ پیغمبر دنیا سے چلے گئے، میں اور آپ کیوں نہیں جائیں گے دنیا سے؟ کوئی بچا ہے؟ کل من علیہا فان کل نفس ذائقۃ الموت. 6 سال ہو گئے جی، وہ غم ختم نہیں ہو رہا. کس بات کا غم ہے؟ اگر باپ ایمان پر گیا ہے، کلمے پر گیا، تو اس کے لیے دعا تو کر سکتے. اس سے پوچھیں جو آج سبحان اللہ اللہ اکبر، جو اسلام قبول کر کے اسلام میں داخل ہو گیا اور وہ روتا اس بات پر کہ میری ماں شرک پر گئی ہے، میں تو دعا بھی نہیں کر سکتا اس کے لیے. میرا باپ کفر پر گیا ہے، میں دعا بھی نہیں کر سکتا اس کے لیے. اللہ اکبر. ہم دعا تو کر سکتے ہیں.
بہت زیادہ ٹچی ہو جائے، 6 سال ہو گئے غم ختم نہیں ہوا. اور بھائی دنیا میں میں نے اور آپ نے تم نے کب رہنا ہمیشہ کے لیے؟ یہ فکر کرو کہ اللہ ان پر رحم فرما دے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کس قدر بڑی نعمت ہے ایمان اللہ نے مجھے اور آپ کو دے رکھی. اور ہم زندہ ہیں تو ایسی محنت کریں کہ کل ہم جنت پہنچے اور اللہ ہمارے ماں باپ کو، ہمارے گھر والوں کو ہمارے ساتھ جمع فرما دے. اس غم کو غم بنائیں، اس غم کو غم بنائیں جو اصل غم ہے میرا اور آپ کا. اللہ مجھے اور آپ کو اس کا یقین عطا فرمائے. آگے فرمایا پھر کام آنے والی شے کیا ہے؟ یہ تو ایک ضرورت کی چیز ہے، ٹھیک ہے، اس کو برت لو. توقعات کس سے لگائیں؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر آملا. اور باقی رہنے والی نیکیاں وہ بہتر ہیں آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے اور امید لگانے کے اعتبار سے. یہ آپ کی میری اصل پونجی، یہ آپ کا میرا اصل سرمایہ جو آپ کے میرے ساتھ جانے والا ہے وہ ہے باقیات الصالحات. ترجمہ کیا جائے گا باقی رہنے والی نیکیاں. اب یہ کیا ہے؟ احادیث میں کچھ کلمات کو حضور نے فرمایا، وہ تشریح بھی سامنے آنی چاہیے تاکہ ہمارے معمولات میں وہ کلمات رہیں. اور ہم سب کو یاد ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 4 یہ ہیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ 5 کلمات مختلف احادیث سے ہمیں ملتے ہیں. اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام فرمائے باقیات الصالحات ہے. معراج کی شب ہے، ابراہیم علیہ السلام سے حضور کی ملاقات ہوئی، تفصیلی واقعہ. حاصل یہ کہ جب آپ کا امتی یہ کہتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ اس کے لیے درخت لگاتا ہے جنت میں. تو اگر اپنی کھیتی ادھر بڑھانی، ان کلمات کو ہمیں اپنے معمولات میں شامل رکھنا چاہیے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ تو ایک حدیث شریف کی روشنی میں ان کو بھی، ان کلمات کو بھی باقیات الصالحات کہا گیا. اسی طرح بعض اہل علم نے فرمایا تمام فرائض جو اللہ نے ہم پر عائد کیے، ذمہ داری ان کو ادا کرنا، وہ نیکیوں کے اعمال ہیں، وہ بھی اس میں داخل ہیں. ایک رائے کہ حرام سے بچنا بھی نیکی ہے، یہ توجہ کیجئے گا. ایک حدیث مبارک ہے، کم بیان ہوتی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ باتوں سے بچتا ہے اس کا اللہ کے ہاں وہی مقام ہے جو اس شخص کا مقام و درجہ ہے جو روزانہ رات کو نوافل ادا کرتا ہو اور ہمیشہ دن میں روزے رکھتا ہو. اب یہ جملہ جو آخری ہے یہ اچھے اخلاق والی حدیث میں تو سنا ہے ہم نے کہ جس کے اخلاق بہترین ہو اس کا وہی مقام اور رتبہ ہوگا جیسے اس شخص کا جو رات کو نوافل ادا کرتا ہو ہمیشہ دن میں رکھتا ہو. بالکل ٹھیک ہے، یہ حدیث سے مبارک اخلاقی فضائل کے اعتبار سے بھی ہے، مگر یہ حدیث کس اعتبار سے ہے؟ حرام سے اجتناب کے حوالے سے جامع ترمذی میں جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ باتوں سے اپنے آپ کو بچائے اس کا وہی مقام اللہ کیا ہے جو اس شخص کا ہے جو ہمیشہ رات کو نوافل ادا کرتا ہو اور ہمیشہ دن میں روزے رکھتا ہو. ہمارے ہاں اعمال کے فضائل تو بیان ہوتے ہیں، اور بالکل ہیں اعمال کے فضائل، ان کو بیان کرنا چاہیے تاکہ اعمال کرنے والے کاموں میں شوق پیدا ہو. حرام سے بچنے پر توجہ بھی نہیں دلائی جاتی اور حرام سے بچنے کے فضائل بیان نہیں کیے جاتے. یہ حرام سے بچنے کی فضیلت ہے کہ اسی طرح کا معاملہ ہوگا جیسے اس شخص کا رتبہ جو ہمیشہ رات کو نوافل ادا کرتا ہو، دن میں ہمیشہ روزے رکھتا ہو. تو باقیات الصالحات میں کلمات بھی شامل جو اللہ کے رسول نے سکھائے صلی اللہ علیہ وسلم. فرائض کو ادا کرنا اور واجبات کو ادا کرنا، ذمہ داریوں کو ادا کرنا اور حرام سے بچنا بھی شامل ہے. ایک بڑی دلچسپ اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کے مطابق باقیات الصالحات یہ نیک لڑکیوں کے لیے بھی بیان ہوئی ہے بات. نیک بیٹیاں حدیث میں ذکر آتا ہے، امام قرطبی نے نقل فرمایا، اس کو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل فرمایا رحمۃ اللہ علیہ. ایک شخص کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا اور اس کی نیک بیٹیاں درمیان میں آ جائیں گی اور چیخیں گی، چلائیں گی، یا اللہ اس باپ نے تو ہماری تربیت میں بڑا حصہ ڈالا تھا، خدا نے اس کو جہنم سے بچا لے. تو اللہ اس بندے کو جہنم سے بچا لے. اس روایت میں جو عائشہ کی ہے باقیات الصالحات کا ذکر ملتا ہے، اس کو بھی مفسرین نے اس کے ذیل میں بیان فرمایا ہے. بیٹے اللہ کی نعمت ہیں، بیٹیاں کوئی زحمت نہیں ہوتی معاذ اللہ جو آج ہم نے سمجھ رکھا ہے استغفر اللہ زمانے جاہلیت کے جاہل لوگوں کی طرح. بیٹے بھی اللہ کی نعمت ہے
اور بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت و نعمت ہیں. ہاں ان کے درمیان عدل و مساوات کا معاملہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ کسی کو زیادہ کسی کو کم. اس کے بارے میں وعید احادیث مبارکہ میں آتی. حضور نے تو یہ فرمایا کہ اگر مجھے اجازت ہوتی اولاد میں ترجیح دینے کی تو میں بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دیتا، مگر ترجیح دینے کی اجازت نہیں. تو بیٹیوں کی تذلیل نہیں ہونی چاہیے. بیٹے بھی اللہ کی نعمت ہے، بیٹی بھی اللہ کی رحمت. بہرحال فرمایا کہ والباقیات الصالحات، اور جو باقی رہنے والی ہیں نیکیاں، خیر عند ربک ثوابا، وہ بہتر ہے آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے، وخیر املا، اور امیدیں لگانے کے اعتبار سے. اللہ کا جو بینک ہے نا، جس کو عرض کیا جاتا ہے کہ دی بینک آف اللہ انلمیٹڈ، وہاں ڈالر، پاؤنڈ اسٹرلنگ، یورو کا مسئلہ نہیں ہے. وہاں تو بس ایمان اور نیک اعمال کی پونجیوں کی قدر و قیمت ہے. یہ اصل میرا اور آپ کا سرمایہ ہے. دفن کر کے کسی کو واپس آتے، اس کا پیسہ، اس کا روپیہ، اس کا گھر، اس کی گاڑی، سب کچھ باہر رہ جاتا ہے. اس کا عقیدہ، اس کے اعمال جا رہے ہیں. کیا عقیدہ، کیا عمل لے کے جا رہے ہیں، اسی کی بنیاد پر آخرت میں فیصلہ ہونا ہے. یہی میری اور آپ کی سب سے بڑی پونجی ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اور باقی رہنے والی نیکیاں وہ بہتر ہیں آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے اور امیدیں لگانے کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ ان باتوں کا فہم اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دو مختصر باتیں عرض کرنی حالات حاضرہ کے اعتبار سے. پہلی بات پاکستان کے تعلق سے معاشی صورتحال بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو زیادہ معلوم ہے. حکمراں کیا بتا رہے ہیں، پیچھے ڈیفالٹ کا مسئلہ کتنا سر پر ہے. تھوڑی سی ہمیں پونجی ابھی سعودی عرب نے معاف کر دی ہے، تھوڑا سا اور دینے کو تیار، ہم اسی پہ چل رہے ہیں. ہم بارہا عرض کر چکے اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم الٹ بھی جائیں نا، الٹے بھی لٹک جائیں، ہمارے معاملے سیدھے نہیں ہوں گے جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ معاملات کو سیدھا نہیں کریں گے. اور اس معاملے کو سیدھا رکھنے میں بار بار ہم توجہ دلا رہے ہیں سود کے نظام کے خاتمے کے اعتبار سے. جو اس کا ٹیکنیکل اس وقت مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ کمرشل بینکس اور کچھ افراد اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کی شریعت اپیلنٹ بینچ میں جا کر کھڑے ہیں پٹیشن لے کر، اور فیڈرل شریعت کورٹ کا جو رمضان شریف کا ورڈکٹ آیا تھا وہ ویسے کا ویسے ہی کھڑا ہے. جب تک وہ تمام اپیلیں وہاں سے نہ نکلیں، گورنمنٹ نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کی باہر کر رہے ہیں، نیشنل بینک کی نکال لیں، نہیں، جب تک تمام اپیلیں وہاں سے واپس نہیں لی جائیں گی تب تک فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے پیش قدمی نہیں ہو سکتی. تو ہم نے کاروباری طبقات سے بھی ایک فورم میں گزارش کی ہے جن کے اربوں کے فنڈز موجود ہیں ان بینکس کے اندر جنہوں نے اپیلیں ڈال رکھی، خدا را پریشر ڈالیں، عوام بھی تھوڑا پریشر ڈالے، دینی طبقات کی طرف سے بھی پریشر آئے، علماء کی طرف سے بھی آئے. یہ وقتی طور پر آگے بڑھنے کا ایک سٹیپ ہے، مکمل تو نظام کی تبدیلی پیش نظر ہے. وہ اپیلیں نکلیں گی وہاں شریعت اپیلنٹ بینچ سے تو پھر وفاقی شرعی عدالت کے اندر جو فیصلہ آ چکا تھا اس پر پیش رفت کا معاملہ ہوگا. ورنہ آج ہم 75 برس پہلے جہاں کھڑے تھے وہیں پہ کھڑے کہ ملک میں سود کا دھندا جاری رکھ کر اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں. جب تک یہ ختم نہیں کریں گے ہمارے معاشی حالات درست نہیں ہوں گے. اور آخری بات، عالمی تناظر میں چین کے صدر نے سعودی عرب کا دورہ کیا ہے. یہ بڑا قیمتی معاملہ ہے عالمی حالات کے اعتبار سے، ٹھیک ہے. بہرحال سعودی عرب ہو یا دیگر عرب ممالک مستقل وہ امریکہ کے زیر اثر اور زیر کنٹرول ہیں. اور اگر اس وقت چینی صدر نے وہاں کا نہ صرف ایک دورہ کیا ہے بلکہ وہاں عرب 14 اسٹیٹس کے سربراہان کے ساتھ ان کا سمٹ بھی ہے اور کئی بلین ڈالرز کے وہ معاہدے 30 سے زیادہ کر رہے ہیں، تو یہ خوش آئند بات ہے. خوش آئند اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر عرب یہ طے کر لیں کہ ہم نے امریکہ سے جان چھڑانی، امریکہ سب سے بڑا دشمن ہے اسلام کا اس وقت، اگر عرب یہ طے کر لیں کہ ہم نے جان چھڑانی ہے تو یہ مثبت بات ہوگی، یہ پازیٹیو بات ہوگی. کیونکہ امریکہ کا سب سے بڑا مقصد وہاں پر یہ ہے کہ جو اسرائیل کی صہیونی ریاست ہے، جو ناجائز ریاست ہے، اس کا وہ چاہتا ہے کہ تحفظ کا معاملہ ہو. اور بہرحال امریکہ کسی طور پر بھی کنٹرول لوز کرنا نہیں چاہے گا. عرب ممالک کے لیے بھی اور مسلم امہ کے لیے بھی یہی راستہ ہے کہ متحد ہو کر اللہ پر توکل کا معاملہ ہو اور دین دشمنوں کا مقابلہ کریں. تو اس تعلق سے اگر یہ پیش رفت ہوئی ہے تو ہم اس کو مثبت انداز سے دیکھتے ہیں. اللہ ہمارے حکمرانوں کو، عرب حکمرانوں کو بھی ہدایت دے اور جرأت مندانہ فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.